السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین اسلام، بہت سالوں کے بعد ہمارے کرناٹک کے جگڑور اور چڑکیرا کے پاس نائک نٹی اس گاؤں میں آ کر بہت دلی خوشی ہو رہی ہے۔ کافی برسوں کی پرانی مسجد یہاں پر موجود تھی جب میں آیا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے نئی مسجد تعمیر کرائی۔ آج جتنے بھی ہم یہاں نماز پڑھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم سب کا ثواب اس مسجد بنا کر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تا قیامت، جب تک یہ مسجد باقی رہے گی۔ اور جو ہمارے بزرگ، جو 80 سالہ پرانی مسجد جو اس گاؤں میں موجود تھی، جو اکابرین نے جماعت اہل حدیث کی مسجد کی بنیاد اس گاؤں میں رکھے تھے، آج وہ قبر میں مدفون ہیں۔ جنہوں نے اس توحید کا سنگ بنیاد قائم کیا، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قبروں کو بھی نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کسی بھی گاؤں کی نئی مسجد کو جانے کے بعد بزرگوں کے، پرانے لوگوں کے محنتوں مشقتوں کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کسی گاؤں میں توحید کا بیج بویا جاتا ہے، وہاں کتنی مخالفتیں آتی ہیں، کتنی مصیبتیں آتی ہیں، وہ اسی زمانے کے لوگ جانتے ہیں۔ بڑی مشقتوں سے، بڑی محنتوں سے اس غربت والے زمانے میں، تنگ دامنی کے زمانے میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی مسجد بنائے تھے، بغیر اے سی کے ٹھنڈا سکون لگتا تھا اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ۔ کافی برسوں کی مسجد، آج الحمدللہ جیسے جماعت بڑی ہو گئی، یہاں کے ذمہ داروں نے جب مسجد کو بڑھانا سوچا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بھائی کو یا بھائیوں کو جن کی محنتوں سے اتنی خوبصورت بڑی مسجد آج بنی ہے۔ ہم دعا کریں گے اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، ہمیشہ اس گاؤں والوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کئی توحید کے خلے اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے خیر و عافیت سے آپ کے سامنے دعوت اللہ کے سلسلے سے لا کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد ہمارے یہاں کے دادا پیر بھائی کا، جن کو عبداللہ بھائی بولا جاتا ہے، اس بھائی کا بھی ممنون و مشکور ہوں جو کئی مہینوں سے میرے رابطے میں تھے کہ مولانا آپ کو آنا ہے، یہاں ایک پروگرام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آج یہ پروگرام آپ کے سامنے موجود ہے، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے بیان سننے والے
हमारे तबलीगी भाई, सुन्नी भाई बहुत पसंद करते हैं मुझे अल्लाह के फजल से, और वो मेरे खिताब को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। दिल की गहराइयों से हम वेलकम करते हैं, ऐसे भाइयों का इस्तकबाल करते हैं जो गैर मसलकी होने के बावजूद इस्लाम की मोहब्बत में आज तौहीद की इस मस्जिद में वो जमा हुए हैं। आपका आना अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारा बयान आपके रुश्द व हिदायत का अल्लाह जरिया बनाए। और शुक्रगुजार हूँ मैं नायक नहट्टी और अतराफ अकनाफ से आए हुए जमाती भाइयों का, जो कोई मड़कालमुर से आए हैं, कोई जगड़ूर से आए हैं और कोई चड़केरे से आए हैं। माशाअल्लाह जमात के बहुत सारे अफराद चड़केरे से एक बस कर लेकर आए हैं। बहुत खुशी हुई। काफी सालों के बाद जब मैं आया हूँ तो यहाँ का नजारा एक अजीब मंजर से देख रहा हूँ। खैर, अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमाए, रियाकारी तकब्बुरी घमंडी से अल्लाह हमको महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के मुसलमानों में दीन की कमजोरियां या आज के मुसलमानों में इस्लाम की कमजोरियां, इस उन्वान पर मुझे आज आपके सामने बोलना है। मोहतरम भाइयों, जब कभी भी इस्लाम के बारे में कोई बात पेश की जाती है तो लोगों को चाहिए बरजस्ता होकर उन बातों की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि जितनी दिलचस्पी और जितनी तवज्जो से आप बातें सुनेंगे वो बातें आपके दिल के अंदर समो जाएंगी। ये बात आप जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस महफिल में मसलकी भाई गैर मसलकी भाई भी हैं, तो मैं चंद बुनियादी बातों से लेते हुए हमारे मुसलमानों की ईमानी खामियों को गिनाना चाहूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज से 1450 बरस पहले जो नबी अल्लाह ने मबूस किया था उस नबी पर दीन मुकम्मल कर दिया गया। वो हमारे नबी दीन आधा करके नहीं गए थे, जिस आधे दीन को बाद के 4 अइम्मा ने मुकम्मल किया। ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी अधूरा इस्लाम देकर नहीं गए थे, जिस इस्लाम को बाद में आने वाले मुफ्तियों ने या मुर्शदों ने मुकम्मल किया। ऐसी बात नहीं है। दीन नबी के जमाने में मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह माइदा की 3 नंबर आयत में कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपना नाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम दीन होने पर रजामंद हम हो गए। ऐ नबी, आप सुना दीजिए अपनी उम्मत को दीन कंप्लीट हो गया। इस दीन के अंदर राई के दाने के बराबर एक्स्ट्रा करना या इस दीन में से राई के दाने के बराबर कम करना, उम्मत मोहम्मदिया से उस आदमी को खारिज कर दिया जाएगा। मुअत्ता इमाम मालिक की सही सनद की हदीस, तरक्तु फीकुम अम्रैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ओ मेरे उम्मतियों, 2 चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, अगर मजबूती से थाम लोगे कभी दुनिया में गुमराह नहीं होगे। गुमराह मतलब जहन्नम का रास्ता, हिदायत मतलब जन्नत का रास्ता। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ऐ मेरे उम्मतियों, ये सीधा रास्ता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसी रास्ते की पैरवी करो। फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, और दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो। ऐ मेरे उम्मतियों, 2 किताबें छोड़ के जा रहा हूं, यही 2 किताबें सिराते मुस्तकीम है, यही 2 किताबों पर रहने वाले जन्नत में जाएंगे, और जो आजू बाजू रास्ते बने हैं वो गुमराही के रास्ते हैं। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों की पैरवी ना करना, कुरान हदीस को छोड़कर दूसरे चीजों पे अमल न करना। अम्मा बोलो
बोले सो, नाना बोले सो, चाचा बोले सो, दादी करी सो, नाना करे सो, ऐसे चीजों पर चलोगे फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, अगर दूसरे रास्तों पे चलोगे ये रास्ते तुम्हें राह से गुमराह कर देंगे, जन्नत के रास्ते से तुम्हें भटका देंगे। ऐ मेरे उम्मतियों, एक है कुरान, दूसरी है हदीस। इन दो चीजों को मजबूती से थामना, इसमें ज्यादा भी नहीं करना, इसमें से कम भी नहीं करना। जो इन दो किताबों पे कायम रहेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा और अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला दिलाएगा। अब ये दो किताबों पर कायम रहने वाली जमात नबी की, सहाबा की। उस जमाने में न आइम्मा का वजूद था, न तकलीद का वजूद था, न किसी लोगों ने किसी इमाम की तकलीद की, न दीन के अंदर कुरान और हदीस के अलावा कोई दूसरा रास्ता था। जब सहाबा और नबी कुरान और हदीस पर चलकर जन्नत में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं जा सकते? दो ही चीजें हैं, कुरान एक हदीस। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह मुहम्मद की 33वीं आयत में बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के रसूल की इताअत करना। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत। कैसे? अल्लाह की इताअत मतलब कुरान की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत मतलब हदीस की इताअत। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। वला तुबतिलू आमालकुम, याद रखो कुरान हदीस को छोड़ोगे, कुरान हदीस से मुंह मोड़ोगे, कुरान हदीस के अलावा किसी तीसरे इस्लाम के बारे में चलोगे, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे। वो मई यर्तदिद मिनकुम, जो तुम में से इस्लाम से मुर्तद हो जाए, फयमुत वहुवा काफिरुन, और अगर वो उसी हालत पर मर जाए कि वो काफिर था जो इस्लाम छोड़ दिया, अल्लाह ताला कहता है ये आदमी जहन्नम में जाएंगे जहां ये हमेशा हमेशा रहेंगे। सूरह बकरा की आयत, सूरह रूम की 21वीं आयत। और अल्लाह के नबी के पास जब कयामत के दिन उम्मत मोहम्मदी आएगी, कहेगी अल्लाह के नबी हम प्यासे हैं, हमको प्यास बुझाइए। अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से ले जाएंगे इनको हौज़ कौसर का पानी पिलाने। तो उस वक्त कई लोगों को उसमें से निकाल कर बाहर किया जाएगा, पूछा जाएगा कि छोड़ दो इनको, ये मेरी उम्मत है, क्यों इनको बाहर कर रहे हो? तो कहा जाएगा अल्लाह के नबी आप जब तक जिंदा थे आपके दीन पर ये बराबर चले, आपके चले जाने के बाद इन्होंने दीन में बहुत सारी तब्दीलियां कर ली। आपके गुजरने के बाद कयामत के करीब करीब ये लोग दीन को बदल के रख दिए। आप साल में 2 ईदा बता को गए थे, एक रमजान की ईद, एक बकरीद की ईद। इन्होंने साल के 12 महीने में 12 ईदा मना लिए। आज जितने भी ईदा हैं, अगर हमें पूछे तो अम्मा करे सो, बाबा करे सो, नाना करे सो, दादा करे सो, चिच्चा करे सो, फुप्पू करे सो, इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। रजब का चांद नजर आ चुका है, माशाल्लाह ये रजब का महीना है। इस रजब के महीने में इमाम जाफर सादिक के नाम से कुंडों में खीर पकाकर फातिहा दिलाकर गरीबों में तकसीम करते हैं, जिससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। नबी ने ये नहीं बताया, सहाबा ने ऐसा नहीं किया। रजब के महीने में कुंडों की, दूसरे महीनों में झंडों की, और भी महीनों में खीर पूरियों की, ये नहीं है इस्लाम के अंदर। जब हम ऐसी बातें बताते हैं तो लोगों को कड़वा लगता है, ये तोड़ने ऐसा चले बोलते सो हमारे खिलाफ हो। क्या करना, इस्लाम में जो हक है, जो सच है, बोलना पड़ता। अगर नहीं बोलेंगे कयामत के दिन अल्लाह हमला पकड़ता। आज आप हमारा बयान सुनने आए हैं, मिठा मिठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, ले भाई हलवे पूरा खाओ, लड्डू खाओ, खवा खाओ, जलेबी खाओ, उनको चले जाओ बिरयानी बकरी मस्त दावत खा ले, उनको जाओ। नहीं, हक सुनाना जरूरी है, किताब और सुन्नत का सही पैगाम बताना हमको जरूरी है। कयामत के दिन अल्लाह मुझे पकड़ कर पूछेगा, तेरा बयान सुनने के लिए गैर मसलकी लोग आए थे, जो सही राह पर नहीं थे, उनको सही हिदायत की बातें क्यों नहीं सुनाया? मिठा मिठा सुना डाला, अच्छा अच्छा बता डाला, खाली खबर के बारे में सुना डाला, जन्नत के बारे में बता डाला, जहन्नम से डरा डाला, कौन सा सीधा रास्ता, कौन सा गलत रास्ता, क्या भी बताया सही ना उनको। पकड़ को अल्लाह पूछे, मैं क्या जवाब दे?
बताना मेरा काम। अल्लाह ताला सूरह माइदा 67 नंबर आयत में कहता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालती वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ मेरे रसूल, आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने जो पैगाम आप पर उतारा आप बंदों तक पहुंचा देना आपका काम है। अल इस्लाम को सही तौर पर समझा देना आपकी जिम्मेदारी है और लोगों को हिदायत देना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों के दिलों को भटकाना हमारी जिम्मेदारी है। इस्लाम के बारे में सही पैगाम पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। याद रखना, इस्लाम बताते बताते लोगों के दुश्मनी से घबराना नहीं, लोगों के फितनों से घबराना नहीं। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, लोगों के शर से बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह बोलता हक़ पहुंचाओ। इस हक़ पहुंचाने में कितने भी परेशानी आते हमें तुम्हारी हिफाजत करती, बोल रहा अल्लाह। जब अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा तो सही दिन कहीं को नहीं पहुंचाता। आप हमारी मोहब्बत में ना सुने ही तो हमें भी हक बोल रही। नबी अलैहिस्सलाम को 40 साल तक अंत अमीन अंत सादिक, सबसे बड़े अमानतदार सबसे बड़े सच्चे, इतना चाहते थे नबी को, इतना चाहते थे, अपनी अमानतें लज्जक रखते थे नबी के पास, इतना भरोसा था नबी पर। लेकिन 40वें साल जब अल्लाह ने नबूवत नाज़िल किया, 360 बुतों के खिलाफ एक तौहीद अल्लाह वाहिदुल क़हार की इबादत का ऐलान जब नबी ने किया, सारे मक्के वाले जो चाहते थे दुश्मन बन गए। हक जब आता है लोगों को कड़वा लगता है और लोग दुश्मनियों पे उतर आते हैं। मेरे भाइयों, हक कभी भी सुने तो दलील के साथ सुने। हम कोई पुरानी बात नहीं करते, हम अपने बाप दादा की बात नहीं करते, हम वही कहेंगे जो कुरान में अल्लाह कहता है, हम वही सुनाएंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को बता कर गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारे पास मुसलमान होकर हम जी रहे हैं, हमारे पास अल्लाह की अजीम नेमत है। नबी अलैहिस्सलाम कहते कद अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ातन व क़नअहु अल्लाहु बिमा आता। सही मुस्लिम की हदीस 1050 पर 4 नंबर की हदीस। इस हदीस में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ईमान अता करे और खाने के लिए रिज़्क़ मुहैया कर दे, खाने के लिए रिज़्क़ मुहैया कर दे और ईमान की दौलत से अल्लाह उसे मालामाल कर दे, अल्लाह के नबी कहते हैं उस आदमी पर अल्लाह ताला अपनी क़नाअत को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। जिसे इस्लाम मिला, जिसे उसके खाने उसके बीवी बच्चों के लायक रिज़्क़ मिली, अगर वो अपने माल पर क़नाअत इख्तियार कर ले, क़यामत के दिन कामयाब हो जाएगा। लेकिन सही इस्लाम हलाल रिज़्क़, सही इस्लाम हलाल रिज़्क़ जिसे मिला वो दुनिया में कामयाब हो गया। आज हमारे पास ना सही इस्लाम है ना हलाल रिज़्क़। रिज़्क़ भी हलाल का नहीं, इस्लाम भी सही तौर पर नहीं, कहीं को नहीं। अब कमाई को देख ले बैठे तो हमारे अंदर सूदी कारोबार भरे पड़े हैं, सूदी लेन देन हमारे अंदर बहुत सारे भरे पड़े हैं। कोई हराम का कारोबार करता है, कोई दुकान ओपन किया है लेकिन उसमें गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब बेचता। अरे बेचना तो दूर की बात, खुद भी खाता खुद भी पीता। अस्तगफिरुल्लाह। ये तमाम हराम कारियां, हलाल रिज़्क़ का मिलना, सही इस्लाम का मिलना अल्लाह की अजीम नेमत। और सही इस्लाम कौन सा, जो अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा जिस दीन पर चले वो सही इस्लाम है। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ मेरे उम्मतियों, बनी नसारा में 70 पर 1 फिरके बने और बनी यहूदियों में बनी इसराइल में 70 पर 1 फिरके, बनी नसारा में 70 पर 2 फिरके, उम्मत मोहम्मदिया में 70 पर 3 फिरके बनेंगे। एक जमात जन्नत में जाएगी। अल्लाह के नबी कौन सी जमात हो? आपने कहा मा अना अलैहि अस्हाबी वल यौम, आज जिस पर मैं और मेरे सहाबा ही वही जमात जन्नत पर जाएगी। सूरह आराफ आयत नंबर 3 अल्लाह कहता है इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिक व ला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। ऐ लोगों, उसी चीज की पैरवी करना जो आसमान से नाज़िल की गई है, उस चीज की पैरवी हरगिज़ न करना जो आसमान से नहीं उतारी गई। आसमान से क्या उतरा? वही कुरान उतरा, हदीस उतरी। जिब्राइल लेकर आए और कहते थे ये वही मतलू कुरान मजीद है,
اور یہ وہی غیر مطلوع حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ جب تک وحی نازل نہ کرتا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی پر جب تک وحی نہ اترتی ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، ہر بات اللہ کی جانب سے سناتے تھے. اللہ کہتا ہے جو آسمان سے اترا اس کی پیروی کرو. اماں بولے سو باتا، باوا بولے سو باتا، نانا کرے سو باتا، امامہ فتویٰ دیتی سو باتا، امامہ چل دیے سو فقہ کی کتاباں. آسمان سے نہیں اترے، آسمان سے قرآن اترا ہے، حدیث اترا ہے. سورہ نساء کی 50 پر 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے امیروں کی اطاعت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے درمیان کسی معاملے کو لے کر اختلاف ہو جائے، اگر کسی مسئلے کو لے کر تمہارے درمیان اختلاف کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فردوہ الی اللہ والرسول، تم قرآن کی جانب حدیث کی جانب لوٹو. بولا اللہ تعالیٰ اختلاف آ گیا، یہ جماعت بولتی ہے ایسا کرنا، وہ جماعت بولتی ہے ویسا کرنا، انہوں بولتی ہے ایسا چلو، انہوں بولتی ہے ویسا چلو، ہمیں کیسا چلنا؟ اللہ بولتا اختلاف آیا قرآن میں اٹھا کر دیکھو جو قرآن میں لکھا صحیح اسلام، حدیث اٹھا کر دیکھو جو حدیث میں لکھا ہے صحیح اسلام. قرآن حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہے تو اسے مردود سمجھو. وہ کام وہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا تو وہ کام مردود ہے، چاہے وہ کام دیکھنے میں کتنا بھی اچھا لگے تھے. من عمل عملا صالحا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس کام کو کرنے کا ہم نے آرڈر نہیں دیا وہ کام اللہ کی نگاہ میں مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس کام کے کرنے کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا، دین میں نیا شروع کر لیا، وہ کام مردود ہے. اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے. اللہ کے نبی سے قیامت کے دن کہیں گے جبرائیل اے اللہ کے نبی آپ کی امت نے دین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر لی، کئی بدعات، کئی خرافات، کئی رسمیں، کئی رواجیں انہوں نے پیدا کر کے دین کو بدل کے رکھ دیا. اے اللہ کے نبی اسی لیے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ سن کر نبی فرمائیں گے ان کو دور کر دو میری نظروں سے جنہوں نے میرے گزرنے کے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا. لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، دور کر دو ان کو. اللہ کے نبی فرمائے یہ جتنے باتاں میں بول رہا ہوں ہر بات بلائی کی روشنی میں موجود ہے. سورہ آل عمران 85 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ کے بندو اسلام کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی آدمی تیسرا راستہ اپنائے گا، اپنے پرانے بابا دادا کے آبا و اجداد کے افعال کو اپنائے گا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے میدان میں یہ نقصان اٹھانے والا بن جائے گا. اس کے نامہ اعمال میں ترازو میں نیکیاں تولی نہیں جائیں گی بلکہ ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. انسان کیا ہے سمجھ کر نیکیاں کرتا؟ ارے کھانا چنا بھائی پکا کو کھلا نہیں، اچھا ثواب کا کام نہ کریں گے. کھیر پوریاں چنا بنا کو کر رہی ہمیں اچھا چنا کر رہی، ثواب کا کام نہیں ہے کریں گے. کنڈے چنا رکھ رہی، کنڈے میں کھیر پوری پکا کو نہ جعفر صادق کے فاتحہ دلا کو ہمیں بانٹ رہی، اچھا چنا کر رہی کریں گے ثواب ملتا. شیطان یہ نہیں بولتا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کرو جہنم میں جاؤ، ایسا نہیں بولتا. بہت اچھا کام تمہیں کر رہی سو کرو بولتا. لیکن ہمیں کیا سمجھ کو کرتی؟ اسلام سمجھ کو کر. ہمیں کیا سمجھ کو کرتی ہے؟ ثواب سمجھ کو کر. لیکن اس کام کی دلیل اگر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کیا بھی ثواب سمجھ کو کرو، اللہ کے پاس چٹائی کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا. قیامت کے دن میزان الہیہ میں رکھ کر تولا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ غاشیہ میں هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. کیا ان کے پاس بھیانک خبر قیامت کی نہیں آنے جو انسان کے چہروں پر وحشت طاری کر دے گی؟ سنا دو میرے نبی اس قیامت کے میدان میں
سجدے کیا, ہمیں کھانا چنا کھلا رہی تو غلط کر رہی, ہمیں بکرا چنا کاٹ رہی تو سب غلط کر رہی, ہمیں کھیر پوریا چنا بنا رہی کیا غلط کر رہی ہمیں. ارے جو کام بھی کرو پہلے اس کی دلیل قرآن میں دیکھو, جو کام بھی کرو اس کی دلیل حدیث میں دیکھو, جو عمل بھی کرو اس کا نمونہ صحابہ کی زندگی سے دیکھو. اگر صحابہ نے, تابعین نے, تابعین نے یہ کام کیا ہے تو آپ بھی ضرور کرو. اگر قرون اولیٰ کے سلف صالحین نے نہیں کیا ہے تو ہرگز ہرگز مت کرو. اس لیے کہ نبی نے فرمایا خیرکم قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. نبی کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, یہ تین زمانے کی گارنٹی نبی دیے. آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے, کھانا کھلانے سے پہلے, جھنڈے کنڈے کرنے سے پہلے, کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھو کیا نبی کے زمانے میں یہ عمل تھا, کیا صحابہ کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے, کیا تابعین نے اسے کیا. اگر خیر القرون میں یہ تھا تو آپ ضرور کیجئے, نہیں تھا تو مت کیجئے, اللہ کے واسطے مت کیجئے. اسی کو سچا اسلام, اصلی اسلام اور نقلی اسلام کہتے ہیں. اصلی اسلام نبی کے زمانے کا اسلام, اصلی اسلام صحابہ کے زمانے کا اسلام, اصلی اسلام تابعین کے زمانے کا اسلام. نقلی اسلام, ڈپلیکیٹ اسلام, اما کر لے کیسو, باوا کر لے کیسو, نانا کر لے کیسو, دادا کر لے کیسو. نقلی اسلام, جعلی اسلام, ڈپلیکیٹ اسلام. اس اسلام کا اللہ کے پاس کامیابی نہیں ملے گی. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دلیل دیکھو, کیا اس کام کو اللہ نے کہا ہے, نبی نے کیا ہے تو کریں گے, نہیں کیا ہے تو نہیں کریں گے. بات خلاص. دو ہی بات, یا تو اللہ کی کتاب سے یا نبی کی حدیث سے اس کی دلیل چاہیے, ہے تو کریں گے, نہیں ہے تو نہیں کریں گے. میرے دینی اسلامی بھائیوں, دنیا کا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, دنیا کا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وَكَانَ أَبْوَاهُ يَهُودِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا, اس کا باپ یہودی ہے تو بچے کو یہودی بنا دیتا, اس کا باپ نصرانی ہے تو بچے کو نصرانی بنا دیتا, اس کا باپ مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بنا دیتا, اس کا باپ ہندو ہے تو بچے کو ہندو بنا دیتا, اس کا باپ عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتا, بدھسٹ ہے تو بدھسٹ بنا دیتا. اس کا باپ جیسا عمل کرے گا اپنے بچے کو ویسے ہی عمل میں ڈھکیلے گا. کوئی ضروری نہیں بابا کرے سو کرے, دادا کرے سو کرے, ہمارا نانا پڑھانا چلے گا سو کرے, کوئی ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی ایک اللہ کا اعلان کرے تھے, کوئی صفا پر کھڑے ہو کر مکے والوں نے کہا تھا بل وجدنا آباءنا علی آثارہم, ہم نے ہمارے بابا دادا کو اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے پایا. اے نبی یہ کیا کہہ رہے ہو, ہمارے بابا دادا کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ہم اپنائیں, یہ ہو نہیں سکتا. میرے دینی بھائیوں, میرے سنی بھائیوں, میرے تبلیغی بھائیوں, آج جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کتاب و سنت کی رکھی جاتی ہیں, آپ کوئی بھی بات کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کیا قرآن کی بات مولانا پیش کر رہے ہیں یا حدیث کی بات پیش کر رہے ہیں. آپ کے باپ تھے ہوں گا, آپ کے باپ تھے ہوں گا ویسے, آپ بھی ویسے بن گئے, لیکن آپ تحقیق کرو کتاب و سنت کا یہ راستہ ہے, یہ توحید کا راستہ ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اس اسلام کے سچے راستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر پابندی سے رہیں گے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کی 170ویں آیت میں بیان کرتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جو لوگ اللہ کے کتاب کی پابندی کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کریں گے اور ان کا ثواب کبھی ضائع نہیں کریں گے. جو کتاب و سنت پر قائم رہتے ہیں, قرآن و حدیث پر قائم رہتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی اصلاح ہم کریں گے. قرآن سے محبت کرو, حدیث سے محبت کرو. محبت کا مطلب خالی سننا چھوڑنا نہیں, محبت کا مطلب سننا عمل کرنا. یہی سی محبت آپ اپنی زندگی میں رکھو گے, کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم گمراہ نہیں کریں گے.
قرآن کی بات آ گئی، ہمارے بابا دادا سے کیا چلنے کا چھوڑانا، جو قرآن میں لکھا ہے حرف عقیل سمجھنا، فائدہ سمجھ لینا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دین کا صحیح علم آپ حاصل کیجیے، دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سے حلال ہے کون سے حرام ہے، کیا اسلام ہے کیا نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، رفع الیدین ہے کیا نہیں ہے، آمین ہے کیا نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے کیا نہیں ہے، قدم سے قدم لگا کر کھڑنا ہے کیا نہیں ہے، آپ علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی ابن ماجہ کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اسلام کا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ 224 نمبر کی حدیث۔ علم حاصل کیجئے اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے مدد طلب کرنے والے اللہ سے مدد طلب کرنے والے ذرا سامنے ہٹ کو بیٹھو، آؤ سامنے کس کو، آؤ بھی تمہیں بھی آپ سامنے ہٹ، کافی جگہ ہے، آؤ جی اندر آؤ جی۔ جب تک حق معلوم نہیں ہوتا آپ کو اسلام کے بارے میں نالج نہیں ملے گی۔ اسلام کی صحیح نالج حاصل کرنے کے لیے صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کی تفسیر میں جائیے، کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک کے گناہ اتنی سخت سے بیان کیا، کیوں اللہ تعالیٰ اسلام پر چلنے کے بارے میں، نماز کی پابندی کے بارے میں کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فرمایا، نبی علیہ السلام نے اسے کیوں کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ اس سے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسا کیوں فرمایا؟ اگر نبی یہ کہتے کہ نماز پڑھ لو جی کافی ہے، اور نماز کی پابندی کیوں تو بھی پڑھو اور نماز پڑھو، اتنا بولتا تو کافی تھا، ہمیں جنت میں جاتے، لیکن نبی نے ایسے نہیں کہا، وہی سے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسی تاکید کیوں کرے اللہ کے نبی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بار بار ان سے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے اللہ کے بندے لوٹ جا نماز پڑھ لے، اس لیے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام ان کو دوبارہ کہتے ہیں، سہبارہ کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے لوٹ جا نماز ادا کر، اس لیے کہ تیری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ 3 بار وہ صحابی کہتے ہیں اس سے اچھی نماز پڑھنے آقا نے مجھے، آپ ہی بتائیے نماز کیسا پڑھنا۔ تب نبی ان کو نماز پڑھنے کا سکھائے، کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا، تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، ٹخنے سے اوپر رکھنا مرد بانے، عورتاں کپڑے ٹخنے سے نیچے رکھنا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا، نماز کے ہر ارکان اطمینان سے ادا کرنا، رکوع سجدے جلدی جلدی مرغی کے کوے کے ڈھونگا مارے سرکا نہیں مارنا، جلدی جلدی رکوع کر رہی، جلدی جلدی سجدے کر رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک کچھ سانس میں ایک سجدہ، 2 سجدے، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، ابھی اللہ اکبر کا تکبیر باندھ کر ابھی نماز شروع ہوئی تھی، السلام علیکم رحمت اللہ، اس کا وضو بھی پھر اپنی امام سے سلام پھر ڈالے تھے جمیعا۔ ارے یہ کہیں کی نماز نہیں، 5 منٹ کی بھی نہیں، 4 رکعت نماز ظہر اثر عشاء
रहना, निगाहें सजदे के पास रहना, पैरों पे निगाह नहीं रहना, गुड़िए को अच्छा दबा को उंगलियों से पकड़ना, पैर बिल्कुल सीधे रहना और उठकर फिर रफ्ल दैन करना। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया निगाह सजदे पे रखना। फिर अल्लाह के नबी जितनी देर रुकू में लगाते थे उतनी ही देर रुकू से उठने के बाद लगाते थे, जितनी देर सजदे में लगाते थे उतनी ही देर दो सजदों के बीच में भी लगाते थे। और वहां पर नबी ने कुछ दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी। ये 5 जुमले दो सजदों के बीच में नबी ने पढ़कर सिखाया, समझाया। सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी और सुनन अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा की हदीस है। दो सजदों के बीच में अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखाई, रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली। सही मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के नबी कहते हैं जब दो सजदों के बीच में बैठो तो या तो ये दुआ पढ़ो या तो ये दुआ पढ़ो। ये जितना वक्त अल्लाह के नबी रुकू में लगाते उतना ही वक्त खौमा में रुकू से उठने के बाद लगाते, जितना वक्त सजदे में लगाते उतना ही वक्त दो सजदों के दरमियान में लगाते। इसे कहते हैं इत्मीनान से पढ़ना। और जब दूसरे सजदे से उठते, पहली रकात में हो या तीसरी रकात में हो, तो चल से इस्तिराहत करके दूसरे सजदे से उठने के बाद इत्मीनान से बैठकर फिर नबी उठकर खड़ते। ये इत्मीनान से पढ़ी जाने वाली नमाज, और ऐसी नमाज का सवाब अल्लाह क़यामत के दिन देगा। वरना बहुत सारे नमाज़ पढ़ को यहाँ पिशानी को घट्टे डालने वाले को भी उठाकर अल्लाह जहन्नम में पटक डालता। नमाज़ बहुत पढ़े रहती है, लेकिन कुरान के हदीस के मुताबिक नहीं रहती, नबी के सहाबा के तर्ज अमल पर नहीं रहती। उसकी वजह से अल्लाह उनके अमाल जाया कर देता है। इसीलिए आप माशाल्लाह यहाँ बयान सुनने आए हो, अपनी इस्लाह करो, अपनी यही है हमारी कामयाबी। तो नाखुशकर को पलावा खला को बिरयानी खला को भेजना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है हमारे अंदर जो खामियां हैं उसकी हम इस्लाह करें। यही है हमारा दावत का मिशन। अल्लाह ताला अगर सही इल्म, सही किताब और सुन्नत की तौहीद और सुन्नत का इल्म अल्लाह ने हमें दिया है, तो सही किताब और सुन्नत आप तक पहुंचाना यही है हमारा मिशन, यही है हमारा पैगाम, यही है हमारी जिम्मेदारी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारी मुस्लिम लड़कियां दीन की तालीम से दूर होने की वजह से, दीनी तालीम हासिल नहीं करने की वजह से कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपने बॉयफ्रेंडों के साथ भाग कर जा रही हैं, इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो रही हैं, और अपने बॉयफ्रेंडों के साथ शादियां करके खुद क्या है कुमकुम का बोट लगाने के, मंगलसूत्र डालने के, अग्नि के साथ फेरे लेके वो खुद भी गैर मजहब इख्तियार कर रही हैं। वजह क्या? दीन का तालीम उनके पास नहीं है, इस्लाम की नॉलेज उनके पास नहीं है। अल्लाहु अकबर। ऐ दुनिया वालों, ये बात जान लो, ये बात सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जुंदुब बिन जनादा हदीस के रावी हैं। अल्लाह ताला कहता है, ओ मेरे बंदो, तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, सारे इंसान से लेकर जिन्नात तक, सारे दुनिया वाले मिलकर मुसलमान भी हो जाओ, मोमिन और मुत्तकी भी हो जाओ, तब भी मेरी शान में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं।
نیاز ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اتنی ہے وہ کہتا ہے اے میرے بندو اگر تم لوگ سارے کے سارے مل کر 7 سمندروں کو سیاہی بنا لو, دنیا کے درختوں کو حرم بنا لو, اللہ کی حمد و ثنا لکھتے بیٹھ جاؤ, اللہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم, میرے عزت و جلال کی قسم, اے میرے بندو یہ جان لو یہ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے, لکھ لکھ کر قلم گھٹ جائیں گے, لیکن اللہ کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی, اللہ کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی, اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی. جو اللہ نے ہمارے اوپر انعام نازل کیا, جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں, وہ احسان و انعام کبھی ختم نہیں ہوں گے. قیامت آ جائے گی, لکھ لکھ کر گھٹ جائیں گے قلم, لکھ لکھ کر ختم ہو جائے گی یہ سمندروں کی سیاہی, لیکن اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کے انعامات, اللہ کے احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے اللہ کے بندو یہ جان لو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز کبھی شمار نہیں کر سکتے. ارے اتنی بڑی نرالی ذات ہے جی اس اللہ کی, اس اللہ کو چھوڑ دو ہمیں دوسرے کے پاس جاتے, تمہیں دیو جی ہم نہ, تم نہ, تمہارے پاس ہمیں آئے ہیں, اللہ تو بہت دور ہے, 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہے, ہمارے جیسے گنہگاروں کے اللہ وقتی دور تک نہیں سنتا, ہمیں تمہارے پاس ہے, اللہ کے پاس کیسا بھی سفارش کرا کو ہم نہ معاف کرا ڈالو, کیسا تو بھی اللہ کے پاس گڑ گڑا کو ہم نہ رحم کرا ڈالو, ہمارا بیڑا پار کرا ڈالو, ہمیں تمہارے پاس ہے بہت چاہتی, ہمیں تم نہ ایسا کہتے دوسروں کے پاس جاتے. سورہ بقرہ 180 پر 3 نمبر آئے, اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے نبی کہہ دیجئے اپنی امت سے, کہہ دیجئے میرے بندوں سے, اگر وہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان کی انتہائی قریب ہوں, جب بھی وہ مجھ سے دعا کرنا چاہے میں ان کی دعاؤں کو سننے کے لیے انتہائی ان سے نزدیک ہوں, ان کے شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں, جس رگ کے اندر ان کی جان رکھی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم ان کی شہرت سے بھی زیادہ ان کے قریب ہی بول رہا اللہ تعالیٰ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے, آپ کہیے 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر مقتدر ہمارا اللہ نہیں ہے, یا اللہ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ میری مدد فرما, تو جب بھی مجھے پکاری گا یا عبادی, اے میرے بندے انی کما کرونی ورجوتنی قد غفرت لك علی ما کان منک ولا ابالی. جب بھی مجھے تو پکارے گا میں تیری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. ادعونی استجب لکم, مجھے پکار میرے بندے, میں تیری دعا کو قبول کروں گا, میں تیری دعا کو سنوں گا, میں تیری دعا کو قبول کر کے نعمتیں برساؤں گا. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, کتنے گمراہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں, ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں من دون اللہ, اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں من لا يستجیب له الی یوم القیامہ, قیامت کی صبح تک وہ ان کی باتوں کو نہ سن سکتی نہ جواب دے سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, یہ ان کے پکارنے سے, ان کے سوالات سے بالکل غافل ہے, ان کو تو معلوم ہی نہیں میرے خبر کے اوپر کیا چل رہا ہے, اندر سے سوال معلوم ہی نہیں, بالکل غافل ہے یہ خبر والے. کون بول رہا؟ اللہ بول رہا. میری بات اگر غلط ہے میں جو آیت نمبر بولوں گا اپنی ڈائری کے اندر یا موبائل میں ریکارڈنگ کر رہے ہو, جا کر گھر میں کھول کر دیکھنا, سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت میں اللہ کا فرمان ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندے مجھے پکار, میں تیری دعا سنوں گا, میں تیرے مصیبتیں دور کروں گا, میں تیرے حاجت میں. اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے والے ہوئے کیا جی تمہیں؟ ایک ایم ایل اے کرنے جانا تھا تو کیا ڈائریکٹ چلے آتی, کیا ایم ایل اے کے پی اے سے ملنا پڑتا؟ ایک سرکل انسپیکٹر کرنے جانا تھا ڈائریکٹ چلتی, کیا پہلے کاؤنسلر کرنے جانا پڑتا, بعد میں چھوٹے کانسٹیبل کرنے جانا پڑتا, پھر اس کے بعد ایس آئی کرنے جانا پڑتا, پھر اس کے بعد بڑے اس کے کمشنر کرنے جانا پڑتا. ویسا ہوتے ہوتے سی ایم پی ایم کرنے جاتے ہیں, تمہیں ڈائریکٹ چلے آتی کیا؟ اللہ اکبر. ایسے مثال ہے, یقیناً آپ کی بات سچی ہے, بالکل سچی ہے.
سی ایم سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، پی ایم سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، ایم ایل اے سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، سرکل انسپیکٹر سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے. ایسا نہیں ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ جب کبھی بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سننے کے لیے حاضر رہوں گا اور اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا اور اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جب بھی میرا گنہگار بندہ دنیا میں گناہ کرنے کے بعد میرے اوپر بھروسہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی جانب اور پکارتا ہے یا اللہ اے اللہ میری مدد فرما میں نے گناہ کر لیا مجھے معلوم ہے میرا رحیم تو ہے میرا غفور تو ہے میرا غفار تو ہے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا پروردگار اللہ میری دعا سن لے میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے ہاتھ اٹھایا ہوں. اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میرے بندے کے خالی ہاتھ واپس کرنے سے مجھے شرم آتی ہے. جب بھی میرا بندہ اپنے دامن کو پھیلا کر مجھ سے مددیں مانگتا ہے میں اس کے دامن میں نعمتیں بھر کر اسے واپس کروں گا. خالی ہاتھ اسے کبھی نہیں لوٹاؤں گا. جو بھی میرا بندہ یا بندی میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے اللہ بول رہا یہ باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا یہ باتیں جو بھی میرا بندہ جب کبھی بھی پکارے گا ہم اس کی دعاؤں کو سنیں گے ہم اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے. فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں یہ دیکھو یہ میرے بندے کو معلوم ہے اس کا ایک اللہ آسمانوں میں ہے جو اس کی دعائیں سنتا ہے اس پر رحم کرتا ہے اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اسی بھروسے سے وہ میرے سامنے دعائیں پیش کر رہا ہے. اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا میری بندی کو میں نے رحم کر دیا اس کے گناہوں سے میں نے پاک کر دیا. کسے فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ اپنے بندے کی مغفرت کرتا ہے. یہ ایسا ایک بار نہیں کئی مرتبہ. اللہ اکبر. جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپناتے ہیں بھاگ کر جا کر شادیاں کر کے اسلام سے مرتد ہوتے ہیں اللہ سورہ مائدہ کی 50 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ومن یرتد منکم عن دینہ جو ایمان والو جو اپنے دین سے پلٹ جائیں گے اپنے دین کو چھوڑ دیں گے فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبہم ویحبونہ وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہوں گے کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ
کے سامنے مت پھیلا، تیری پیشانی میرے علاوہ کسی اور کے دربار پر مت جھکا، تیرا سوال اللہ سے ہو، تیری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے۔ کیوں؟ روزانہ 17 مرتبہ 17 فرض رکعتوں میں فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، 6 رکعت ہو گئے، عصر کی 4 رکعت، کتنے رکعت ہوئے؟ 12 رکعت، 6 4 10 رکعت ہو گئے، مغرب کی 3 رکعت، کتنے ہوئے؟ 13 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 13 1 4 17 رکعت، 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، چاہے امام کے پیچھے رہنے یا اکیلے رہنے، ہم 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ سورہ فاتحہ میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ارے وعدہ کر دیا بھائی 17 مرتبہ ڈیلی ہمیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کریں گے۔ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ چچا ساتھ بھائی ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو سکھاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث 2516 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا، احفظ اللہ یحفظک، اے اللہ کے بندے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کر، نمازوں کی پابندی کر، تلاوت کی پابندی کر، روزوں کی پابندی کر، صدقات و خیرات کی پابندی کر، اپنی زندگی میں اسلام کی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے اللہ کے بندے یہ جان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھ، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، کبھی اللہ کو نہ بھول جا۔ مسجد میں آیا تو اللہ یاد آتا، مارکیٹ میں گئے تو شیطانہ یاد آتی، اللہ یاد نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ مارکیٹ میں ترازو میں کمی بیشی کرتے وقت اللہ یاد نہیں آتا، مارکیٹ میں کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہے اسے گھور گھور کو دیکھتے وقت اللہ یاد نہیں آتا، سودی لین دین کرتے وقت اللہ یاد نہیں آتا، سنگا سے پیسے نکالتے وقت اللہ یاد نہیں آتا، بٹی کھاتے وقت اللہ یاد نہیں آتا، گھروں میں کرنٹ کی بل بچانے کے واسطے چوری کا کرنٹ میٹر میں سے نہیں ہے کوئی کاٹ لے تو گھر میں میرا استعمال کرتے تب کو اللہ یاد نہیں آتا، حجام شاپ میں جا کو داڑھی مناتے تب کو اللہ یاد نہیں آتا، نمازاں چھوڑے کو بھی چرانے کے لیے بیٹھے تب کو اللہ یاد نہیں آتا، اور یہاں تک کہ دکانوں میں بیٹھے تب کو دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کو چاہے چغلے کرتے تب کو اللہ یاد نہیں آتا، اور یہاں تک کہ تمباکو بیڑی سگریٹ پیتے تب کو گھٹکے کھاتے تب کو شراب پیتے تب کو اللہ یاد نہیں آتا۔ ہاں یاد آتا، اب یاد آتا، یہ سارے دلی گاؤں میں سو چوہے کھا کو یا مسجد کو شام میں ڈکار دینے آتے ہیں تب اللہ یاد آتا۔ وہ سو چوہے بلی کنے کا گاؤں پورا تیپ کو کھا لیتی ہے، اس کا کولپا ڈبائے رہتی ہے، اسے لائن مارے رہتی ہے، اس کا ریپ کرے رہتی ہے، اس کا مرڈر کرے رہتی ہے، اور اس کی چوری کرے رہتا ہے، اس کی قیمت کرے رہتا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کرے رہتا ہے، جھگڑا کرے رہتا ہے، اس کے اماں نانی کے دادی اس کی جورو بچے کو گنے رہتا ہے، سو ہچے ہیں یہ باہر گھر کو آئے تب کو مسجد کو آئے تب کو منہ کرنے کا ایک نمبر کا شریف زیادہ لے لے کو وضو کے خطرات ٹپکتے ٹپکتے آتا، عیسیٰ لگتا اللہ کا ولی آنا
گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ اے عبداللہ بن عباس یہ جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اے عبداللہ یہ جان لے اگر یہ ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے ہرگز نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اور اتنا ہی نفع پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس سے بڑھ کر ساری دنیا والے مل کر تیرا بھلا نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَإِن يَسُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَسُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور یہ بات جان لے ساری دنیا والے مل کر اگر تیرا بگاڑنا چاہے تیرا نقصان کرنا چاہے ہرگز نقصان نہیں کر سکتے. اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اتنا ہی وہ بگاڑ سکیں گے اس سے زیادہ بگاڑ نہیں سکیں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ تعالیٰ کے قلم تقدیر لکھ کر خشک ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر لکھ دیا ہے. کب دنیا کو بنانے سے کئی ہزار سال پہلے تقدیر لکھو قلم خشک ہو چکا ہے. دعا ہی وہ چیز ہے لا يرد الخزائن الا الدعاء. دعا کو تقدیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. اگر تقدیر کو اللہ بدلنا چاہے گا تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ مقدر کو پلٹا دے گا. گڑگڑا کر اللہ سے مانگیے جو حی القیوم ہے جو اللہ تعالیٰ سننے والا مستجاب الدعوات ہے جو نہیں غفور ہے جو غفور اپنے بندوں سے بے گناہ محبت کرنے والا وہ الرزاق ذو القوة المتین ہے. ہر مخلوق کو وقت وقت پر پیڑ پر کھلانے والا بے شک و بے امتحان رزق پہنچانے والا اس اللہ سے رزق مانگیے اور اسی اللہ سے مصیبتوں کا ٹکڑا بیان کیجیے. اگر زندگی میں پریشان ہو تو اللہ سے کہیے اے مشکلیں ٹالنے والے میری مشکلوں کو دور فرما اس لیے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں. اللہ کہتا ہے ہم یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اے میرے بندو یہ جان لو تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا تم پر سے مصیبتیں ہٹانے والا تم کو زمین میں خلافت دینے والا بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے. اے میرے بندو اے میری بندیوں یہ جان لو تم کو مصیبتوں سے بچانے والا اور تم کو زمین میں خلافت دینے والا صرف ایک اللہ واحد قہار ہے. اسی اللہ سے اپنی مشکلیں بیان کرو وہی تمہارا مشکل کشا ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا مشکل کشا نہیں ہے. اللہ ہم نہ کیا بول رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا اللہ کے نبی ہم نہ کیا سکھا رہے ہیں. اسلام آ گیا سارے رسم و رواجے بابا دادا اما نانی کرے سب ختم. جو اسلام کی بات ہے جو اللہ کی بات ہے اللہ کے رسول کی بات ہے حرف عقیر اس کے بعد پھر کسی کی بات نہیں چل سکتی. حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث 5061 نمبر کی حدیث 5061 نمبر کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ دسترخوان پر کھاتے بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر کونے سے ایسا لے کو کھا رہا تھا. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا صحیح ادب سکھایا. آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ. اے بچے اللہ کا نام لو. پہلے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو بسم اللہ بولو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ. پیارے بچے یہ ہاتھ سے بھی یہ ہاتھ سے بھی یہ ہاتھ سے بھی یہ ہاتھ سے بھی ایسا نہیں کھاتے. پیارے بچے صرف دائیں ہاتھ سے کھاؤ صرف دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. اور پیارے بچے جو تمہارے سامنے ہیں وہی لے کر کھاؤ. ادھر سے ادھر سے ادھر سے ایسا نہ لے کر کھاؤ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ الطِّعْمَةِ بَعْدُ. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اپنے طور طریقے سے کھانا چھوڑ دیا. نبی نے جیسے سکھایا تھا ویسے ہی میں نے چلنا شروع کیا. اسے کہتے ہیں اسلام کا صحیح ادب. اب تک آپ کو معلوم نہیں تھا آپ ایسا کیسا کیے چلے جا رہے تھے. جب اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی حدیث رسول آپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ صحیح ہے. نبی فرما رہے ہیں
تو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد حرف اخیر ساری برائیاں چھوڑ ڈالنا، ساری خرابیاں بدل ڈالنا، سارے اپنے اندر کے طور طریقے بدلا لینا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر اسلام کو آپ چھوڑو گے، اسلام کے احکامات کو چھوڑو گے، توحید کو چھوڑو گے، خبر میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب انسان کو دفن کر کے 40 قدم چل کر آئیں گے، منکر نکر قبر میں اٹھا کر بٹھا کر 3 سوالات کریں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ہر آدمی سے، ہر انسان سے، ہر جنات سے، ہر عاقل سے، ہر بالغ سے، ہر مرد سے، ہر عورت سے یہ بات سوال ضرور کیا جائے گا، کون وہ آدمی جس کے جانب، جسے تمہاری جانب نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس انسان کے زندگی میں صحیح اسلام نہیں رہے گا، جس کے عقیدے میں صحیح توحید نہیں رہے گا، جس کے عملی جامہ میں اسلام کی صحیح بنیادی چیزیں نہیں رہیں گی، خبر میں جب سوال فرشتے کریں گے اس کے جواب ہرگز نہیں آئے گا، وہ یہی کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے، میں نہیں جانتا میرے پیغمبر نبی کون ہے۔ جب خبر کے ایگزام میں فیل تو قیامت کے ایگزام میں بھی فیل۔ خبر کے ایگزام میں، امتحان میں جو انسان ناکام ہوگا، قیامت کے اللہ کے امتحان میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا۔ خبر کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو آپ اپنی زندگی میں فٹ کر لیں، اسلام کو اپنی زندگی میں بٹھا لیں۔ لیکن آج کل کے ہمارے نوجوان گٹکا کھاتے، بیڑی کھاتے، تمباکو کھاتے، سگریٹاں کھاتے، شراب کھاتے، عادی بن گئی، نشہ آور چیزوں کے عادی بن گئی۔ بروں کی صحبت میں پڑھ کو، بریاں کی دوستی میں رہو کو، انہیں کرتا تھا انہیں بھی کرنے والا بن گیا، انہیں کھاتا تھا اسے دیکھ کو انہیں بھی کھانے والا بن گیا، انہیں اسموکنگ کرتا تھا انہیں بھی اس کے ساتھ رہتے رہتے اسموک کرنے والا بن گیا۔ بروں کی صحبت میں رہو گے آپ کے اندر بھی برائی آئے گی، بھلوں کی صحبت میں رہو گے آپ کے اندر بھلائیاں آئیں گی۔ لیکن ہوتا کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک دن شراب پیو گے 40 دن اللہ نماز قبول نہیں کرے گا، ایک دن تمباکو گھٹکا کھاؤ گے 40 دن اللہ نماز قبول نہیں کرے گا، ایک دن حرام کا نوالا کھاؤ گے 40 دن کی کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی حج، کوئی عمرہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ 40 دن کی عبادتیں ستیہ ناش کر کے رکھ دی جائیں گی، لیکن ہمیں کیا کرتی؟ گھٹکا کھائے گی اور مسجد کے باتھ روم میں تھوکے کی، کلّی کر لیے کی، وضو کر لے گا، نماز کو کھڑے پھر نماز پڑھنے والے پھر جا کو ومل ڈال لیتا انہیں، اسٹار کی، ومل کی، اور جو بھی ملتے گھٹکے وہ ڈال لیتا۔ اور کیا سمجھتا؟ وہ کھانے کا، تھوکنے کا، حمامہ میں، لیٹرینہ میں ذرہ کلّی کر کو اگلی یوں لگڑنے کو، وضو خانے میں ذرا نمک کے پاکٹا رہتی، ذرہ لے کے لگڑنے کو کلین جا کھڑ گیا اللہ قبول کر لیتا ہے، مجھے سمجھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کچی پیاز، کچا لہسن، کچی مولی کھانے والے کو مسجد کے قریب آنے سے بھی نبی نے منع فرما دیا، جبکہ پیاز حرام نہیں، کچی پیاز حرام نہیں، کچی مولی حرام نہیں، کچا لہسن حرام نہیں، حلال چیزیں کھا کر مسجد کے قریب نہیں آ سکتا، نبی نے منع کر دیا، تو گھٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ کھا کر تم کیسے آ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بدوجہ عورت تمہاری نمازوں کو تمہارے منہ پر مار دے گا، تمہاری عبادت کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔
وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کرے، اچھے لوگوں کی دوستی کرے، نمازی آدمیوں کی دوستی کرے، حلال کما کر کھانے والوں کی دوستی کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں لا تصاحبوا الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اس کے دوست کے دین پر قائم رہتا ہے، بس تم میں سے دیکھنا چاہیے کہ تم نے دوستوں کو کیسا انتخاب کیا ہے۔ جامع ترمذی کی 3770 پر 8 نمبر کی حدیث ہے، 2370 پر 8 نمبر کی حدیث، 2378 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آج تمہارے پاس اگر مومنوں کا رشتہ آئے تو اسے نہ ٹھکرایا کرو، مشرکوں کو اپنی بچیوں کو اٹھا کر نہ دیا کرو، کسی شرک کرنے والے کو اپنی جوان بچی کا جوڑا نہ دیا کرو۔ آج ہمیں کیا کرتی، ہماری بچی پڑھی لکھی، ہم نے نوکری کا رشتہ ہونا، اب وہ نوکری کا رشتہ توحید گھرانوں سے نہیں آتا، مشرک گھرانوں سے آتا، شرک کرنے والوں کے گھرانوں سے آتا۔ ہمیں کیا کرتی، وہ کہیں سا تو پھر ہم نے نوکری کروانا، اچھا اٹھا دے ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، توحید پرست لڑکا ہو، توحید پرست لڑکی ہو، کسی شرک کرنے والوں کو مت دیا کرو۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت میں، 221ویں آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، تم کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک لونڈی بہتر ہے تم سے ایک مشرکہ عورت سے۔ اگر لونڈی مومنہ ہے تو اس لونڈی سے نکاح کر لو، لیکن آزاد مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تم کو اس مشرکہ عورت سے محبت کیوں نہ ہو گئی ہو، وہ تم کو پسند کیوں نہ آ گئی ہو، اسے چھوڑ دو، مشرک کو ترجیح مت دو، مومنوں کو ترجیح دو، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہاں تک کہ تم کو وہ پسند کیوں نہ آ گیا ہو، اللہ کی نگاہ میں مومن بہتر ہے مشرک سے۔ کسی مشرک کے نکاح میں نہ دیا کرو، اپنے بچوں کو مشرک گھرانے میں نہ دیا کرو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ بھی جہنم کی جانب بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنے حکم سے تم کو اپنی مغفرت کی جانب بلاتا ہے۔ اے میرے بندے، مومنوں کے گھروں میں آ جا، مومنوں کی زندگی میں آ جا، ہم تیری مغفرت کر دیں گے، ہم تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ میرے بندے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ بقرہ 221 نمبر کی آیت۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہونا مطلب عقیدہ برابر، نماز برابر، کمائی حلال رزق نوالا برابر، معاملات برابر۔ اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 208 نمبر آیت میں فرما رہا ہے آج ہم میں سے کئی نوجوان داڑیاں نہیں رکھتے منہ کو، ادھورے مسلمان، داڑھی رکھے تو مکمل مسلمان۔ داڑھی کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا، اے میرے امتیوں، یہود و نصرانیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو بڑھاتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم مونچھوں کو کم کر کے داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو مت کاٹو۔ داڑھی کو کاٹنے والے کون ہیں، یہودیاں، نصرانیاں، جو یہودیوں کی روش پر چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی
رات کے 12 بجتے ہم میں کے کئی نوجوان انسان جاکو حیوانہ بن جاتے رات میں. اس رات نہیں سوتے, ڈیلی کھا تو 10 بجے 11 بجے سونے والے اس ایک رات جاگنے کو رہتے. 12 بجے کب بستی کی اور دوستوں کی پارٹی بنتی, کسی ایک جگہ ناچتے, ہیپی نیو ایئر کا جشن مناتے. کن کا طریقہ ہے؟ نصرانیوں کا طریقہ ہے, عیسائیوں کا طریقہ ہے. ہیپی برتھڈے منانا, ہیپی نیو ایئر منانا, ہیپی اینیورسری شادی کی سالگرہ منانا, یہ سب عیسائیوں کا طریقہ ہے. اور مسلمانوں کے ایک نمبر کے دشمنہ یہود و نصارہ, یہود و نصارہ کے روش پر مت چلو بولے اللہ کے نبی. اے میرے امتیوں, ان قریب میری امت کو پچھلے قوم کی بیماری لگ جائے گی, ضرور و ضرور میری امت پچھلی قوم کے روش پر چلنے لگے گی. اگر پچھلے قوم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا رہے گا, میری امت کا آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. اے اللہ کے نبی, پچھلی قوم سے مراد کون؟ کہ یہودیاں کہ نصرانیاں؟ اللہ کے نبی بولے اگر یہ نہیں تو پھر کون؟ یہودیوں کے روش پر چلے گی, نصرانیوں کے روش پر چلے گی میری امت. اللہ کے نبی آج سے 1450 سال پہلے پیشن کو ہی بول کر گئے. نبی کے فرمان کے مطابق آج ہمیں وہی ساتھ چلنے چاہیے, آج ہمیں وہی ساتھ کر لے جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بولے؟ یہود و نصرانیوں کے جیسے میری امت عمل کرے گی. اور سورہ نبی داؤد کے اندر نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی کاپی کرے گا ہم اسی میں اسے قیامت کے دن جلائیں گے. برتھڈے منانے والے عیسائیوں کے ساتھ برتھڈے منانے والوں کو جلائیں گے, ہیپی نیو ایئر منانے والے نصرانیوں کے ساتھ ہیپی نیو ایئر منانے والوں کو جلائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو جس قوم کی کاپی کرے گا ہم اسی قوم کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے. داڑیاں منانا یہودیوں کا کام, داڑیاں منانا نصرانیوں کا کام, نیو ایئر منانا یہودیوں کا کام, برتھڈے منانا نصرانیوں کا کام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نام کے مسلمان ہو تم لوگ, لیکن تمہارے سارے کام یہود و نصرانیوں جیسے ہیں. اے میرے امتیوں, یہ جان لو تم میں کہ اکثر کلمہ پڑھنے والے شرک ہی شرک کریں گے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اکثر تم میں کلمہ پڑھنے والے شرک کے کام ہی کرتے رہیں گے جو اللہ کو پسند نہیں آئیں گے. شرک کے کام مطلب خالی نام کو مسلمان, نام بچپن میں عبداللہ ان کے بابا کا, اس کا نام عبد الرحمن, نام عبداللہ رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. بچپن میں بابا خطہ کرا ڈالنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. ارے مسلمان تو وہ ہے تیری زندگی میں اسلام آئے, تیرے چلن ڈھلن میں, تیرے چال چلن میں, تیرے اعمال میں, تیرے اعضاء میں, تیرے رنگ روپ میں, اور تیرے زندگی کے کاروبار میں, تیرے بیوی بچوں کے سلوک میں, تیرے شب و شام میں, ایام میں اسلام آئے. یہی اسلام ہے. نام کو مسلمان, برتھڈے خالی آدھار کارڈ مسلمانوں کا بنا لینے سے, ووٹر آئی ڈی مسلمانوں کا بنا لینے سے, اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتے. کام مسلمانوں کی کیجئے. اللہ یہ نہیں بولے گا عبداللہ نام والے قوم کو نہیں آؤ جنت میں, عبد الرحمن کا نام اخلیص والے قوم کو نہیں آؤ جنت میں. حدیث نہیں, اللہ یہ کہے گا قرآن پر چلنے والے کون ہیں, حدیث پر چلنے والے کون ہیں, میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں. آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ایسے نیک اعمال کرنے والوں کے اوپر میری رحمتیں نازل ہیں, میرا انعام نازل ہے. میں اپنے رحم و کرم سے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی مائی کا لال اپنے اعمال کے برکتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے نہ ڈھانپ لے. صحابہ نے پوچھا انت یا نبی, اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے اعمال کے برکتے میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی نے بیان فرمایا ولا انا, میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا اپنے نیکیوں کی وجہ سے. ولکن یتغمدنی ربی, جب تک میرا اللہ کی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا. ارے جنت پانا بولے تو اسلام پر چل کو دکھاؤ جی. اسلام کو خالی منہ سے ہمارا اللہ ایک ہے, ہماری کتاب قرآن ہے, ہمارے نبی محمد ہے, ہمارے دین اسلام ہے, خالی منہ سے بولے تو اللہ جنت نہیں دیتا. داڑھی مڈاتے وقت اللہ کا ڈر آنا چاہیے آپ کو. نبی نے کیا فرمایا, میری امت کو پہچاننے کے لیے 2 نشانیاں رہیں گی قیامت کے دن. ایک تمہاری داڑھی, ایک تمہارے وضو کے اعضاء. جہاں جہاں تک 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو گے, اپنے
والوں، اے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، اگر آپ کے چہرے نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلام کا یہ شعار آپ کے چہرے پہ نہیں ہے، کیا آنکھ لے کر اللہ کے نبی کو منہ دکھاؤ گے قیامت کے میدان میں؟ یہ نبی کا چہرہ ہے، صرف ہمارے نبی کا نہیں، دنیا میں جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کا یہ چہرہ ہے، سارے صحابہ کا یہ چہرہ ہے۔ کسی ایک صحابی کا آپ نام نہیں بتا سکتے جو داڑھی بناتے تھے، کسی ایک نبی کا نام نہیں بتا سکتے تھے جو داڑھی بناتے تھے، ہر کس نہیں بتا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ سارے دنیا کے انبیاء داڑھی رکھنے والے تھے، سارے صحابہ کرام داڑھی رکھنے والے تھے۔ ارے جنت میں جانے کی ہمیں بچی ہے، الحمدللہ۔ آج ہمارے نوجوان نام کے مسلمان ہیں، عمل ان کے زندگی میں ہرگز نہیں ہے، گانے سنتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، نمازاں چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سنگا سے پیسے اٹھا کر سودی لین دین کرتے ہیں، اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کاما پورے کالے کالے، امیداں کرنے کا گورے گورے، کاما پورے خبیثہ کے جہنم میں جانے جیسے، امید لگا رہی جنت میں جانے جیسے۔ اللہ اکبر، ایک نمبر کا بیوقوف ہے یہ انسان، بیوقوف ہے یہ انسان۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے 50 پر 3 نمبر آیت میں کہتا ہے، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، کیونکہ شیطان آپس میں تمہیں لڑانا چاہتا ہے، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ایک نمبر کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ہم نشین ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے، اس کا یہ جان لے۔ تم نہ نمازہ سے روکنے والا، تم نہ سنگا سے پیسے نکالو بولنے والا، تم نہ دوسروں کی چاڑی چگلیاں کرانے والا، ان کے غیبتیں کرانے والا، نمازہ چھوڑ کو IPL کرکٹ پہ بٹھانے والا، نمازہ چھوڑ کو فلمہ دیکھنے لگانے والا شیطان ہے، انہیں شیطان ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے اسلام سے دور بھاگے گا ہم شیطان کو اسے خرید کر کے چھوڑ دیں گے، جو شیطان کا دوست ہوگا انتہائی برا ہوگا اور قیامت میں بھی ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ انسان کا نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50 پر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کروں گا کیونکہ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اگر میرا رب مجھ پر رحم نہ کرتا تو میرا نفس بھی برائی کی طرف ابھارتا، لیکن میرے اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میں اس برائی سے بچ گیا۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ملکہ مصر نے برائی کی طرف دعوت دیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نفس تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن میرے اللہ کا رحم نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا، میں برائی میں پڑ جاتا، میرے اللہ نے مجھے برائی سے بچایا۔ نوجوان ساتھیوں، لڑکیوں کے فتنے سے بچو، نوجوان لڑکیوں لڑکوں کے فتنوں سے بچو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بعدی فتنۃ اکبر، میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ میری امت میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، مال کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، یہ دنیا بڑی حسین ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ کوئی تمہارے ساتھی کے خبر میں کوئی دوست آ کر جواب نہیں دے گا، تمہارے خبر میں تم کو جواب دینا ہوگا۔ اگر تم زنا سے بچنا چاہو گے اللہ ضرور بچائے گا، اگر تم زنا میں پڑنا چاہو گے اللہ ضرور مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں پناہ لینے والے، جن کے چٹان نے غار کے منہ کو ڈھانپ لیا تھا، اس میں سے ایک اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ میری چچا صاحب بہن بڑی خوبصورت تھی، میری بری نیت اس کے اوپر تھی، 1000 دینار میرے پاس قرضہ لے گئی، لوٹا نہیں سکی، شرط کے مطابق میں زنا کرنے کے لیے پہاڑ کے وادیوں میں لے گیا، لیکن وہ اللہ کی
नौजवान साथियों, जिना के फितनों से बचो, खवातीन के फितने से बचो, औरतों के फितने से बचो, मोबाइल के फितनों से बचो। मोबाइल को नाजायज इस्तेमाल मत करो। गैरों के साथ चैटिंग करना, गैरों के साथ बातें करना, गैरों के साथ वीडियो कॉलिंग करना, गैरों को अपनी तस्वीरें शेयर करना, गैरों को शादीशुदा होकर भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक एक मर्द होकर कई कई गर्लफ्रेंडें रखना, एक औरत शादीशुदा होकर भी कई बॉयफ्रेंडें अपनी चैटिंग में रखना, फेसबुक अकाउंट ओपन करके रखना। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो नहीं देख रहा है, कोई जाने ना जाने, अल्लाह ताला तुमको जान रहा है। और कोई तुम्हारे हरकतों को नोट करे ना नोट करे, किरामन कातिबीन तुम्हारे हर हरकतों को नोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह लैल में कहता है, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। ऐ अल्लाह के बंदो, ये जान लो हमने तुम्हारे दाएं बाएं को किरामन कातिबीन नामी फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। वो तमाम बातें जानते हैं जो कुछ के तुम करते हो। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। किरामन कातिबीन तुम्हारे हर गुफ्तगू लिख रहे हैं, हर हरकतें लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान की ज़बान से एक भी जुमला नहीं निकलता, लेकिन फरिश्ते उसे क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नेक बनाएगा जब वो नेक बनना चाहेगा। सूरह अर-राअद में अल्लाह कहता है, इन्ना अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। किसी कौम को उस वक्त तक अल्लाह नहीं बदलता जब तक वो कौम वाले खुद अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं करते। आज आप अगर बदलना चाहोगे, अल्लाह जरूर आपको बताएगा। सही नमाज पढ़ना चाहोगे, अल्लाह जरूर हिदायत देगा। सही दीन पर अमल करना चाहोगे, अल्लाह जरूर आपके दिल में तौहीद के अकीदे तौहीद के सही सिराते मुस्तकीम के रास्ते आपके लिए मुहैया कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब भी इंसान अल्लाह ताला से डरे और अपने गुनाहों की इस्लाह करे, अल्लाह ताला ना दुनिया में, ना खबर में, ना क़यामत में कोई डर, कोई खौफ उसके लायक नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला उसे बेखौफ कर देगा, अमन सुकून देगा, इज्जत आफियत देगा। आज मैं अपने नौजवान साथियों से सवाल करना चाहता हूँ, एक एक घंटे का बयान सुन लेना कमाल नहीं है, डेढ़ दो घंटे का बयान सुनना कमाल नहीं है। कमाल ये है जर्रा सुने लेकिन अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करें। कमाल ये है कि अपनी जिंदगी में आज तक जो बुराई थी उसे छोड़ना, आज के बाद अच्छे बनने की कोशिश करना, ये कमाल की बात है। क्या भाई क्या हुआ कल? अच्छा इज्तिमा हुआ भाई, कौन आए थे? कौन की अग्नि मंडली से मौलाना कहते आए थे? क्या बोले कि भाई मेरे आदमी जरा अच्छा बोले। हाँ क्या बोले, क्या होगा? बोले कि वो याद नहीं। अब की बात है, कल की बात 6 जनवरी को याद रहती नहीं उसे। मेरे पौने 2 घंटे होने आ रहे, पौने 2 घंटे हो गए। हाँ, 1.5 घंटे के ऊपर बयान करे भैया। इसमें कितने आयत पढ़ा? तकरीबन 25 आयतें पढ़े। हदीसा कितने पढ़े? 20 हदीसा पढ़े। 50 कुरान हदीस के बारे में आपको सुनाया। 6 दिसंबर के सुबह में पूछो उसे, मौलाना क्या बोले? 5 हदीसा सुना देगी है, वो मालूम नहीं क्या अच्छा बोले, पता क्या फायदा। आज इस अल्लाह के घर से इरादा करके उठो, रमजान खाली 2 महीने बचा, रजब का चांद नजर आ गया। रजब शाबान, रमजान आने 2 महीने हैं। ये रजब शाबान जैसे ही खत्म, रमजान का चांद शुरू हो जाता। और रमजान जैसे ही आता, हमारे दिल में एक डुप्लीकेट इस्लाम घुसने को आ जाता। 1 महीने का रेडीमेड ईमान हमारे अंदर आ जाता। 1 महीने का रेडीमेड मुसलमान बनकर मस्जिद को आता उन्हें माशाअल्लाह। साल के 11 महीने में फर्ज नमाजा में नहीं दिखा सोला, रमजान में तरावी जैसे नफिल नमाजा में भी दिखना शुरू करता। बड़ी पाबंदी से नफिला पढ़ता। कई गुना तो शैतान को बेड़िया में डाल पल्ला चकर डालता। जैसे ही अल्लाह ताला शव्वाल के चांद के साथ शैतान को रिलीज कर डालता, आजाद कर डालता, इन्हें भी मस्जिद से आजाद होकर चले जाता। कब के वास्ते? अगले साल 11 महीने के वास्ते रिलीज हो जाता इधर। फिर जैसे ही रमजान निकला, फिर 1 महीने का डुप्लीकेट ईमान यूं डालने को, सड़ीस और टोपी डालने के मिसवाक आधी जोर में घुसती रहती है, आधी ऊपर टंगे खड़े रहती है। बताने के वास्ते मैच में पक्का रोजगार, ये बताने के वास्ते मिसवाक टंगा ले को, हाथ में तस्बीह मन के ढकल
चले एक महीने बड़ा रोजगार है सरकार, 1 महीने का रेडीमेड मुसलमान। अल्लाह के वास्ते ऐसे मुसलमान मत बनो, चंद दिन अमाल करे फिर छोड़ डाले। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को वो अमल इंतहाई पसंद है जो हमेशा किया जाए, हमेशा करे, चाहे कम करो लेकिन हमेशा करो। अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खासकर नौजवान साथियों से, आज तक तुम्हारे चेहरे दाढ़ी मुंडे यहूदी और नसरानियों जैसे थे, क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी पहचाने कि ये मेरी उम्मत है। अल्लाह के नबी ने कहा था, ऐ अबू क़हाफ़ा, तुम्हारी ये दाढ़ी क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेगी। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी पिए? क्या हम नहीं पसंद करेंगे हमारे नबी की शिफात अल्लाह नसीब करे? क्या हम ये नहीं चाहेंगे अल्लाह ताला हमको हमारे नबी के साथ जन्नत में रखे? मैं नायक बेटी तुम्हारे से कोई पूछ लो सो, जन्नत में जाना चाहती क्या नहीं चाहते? जन्नत होना नहीं होना, जहन्नम किसे किसे होना, आता उठाओ देखिए। अंगार का गड़ा जहन्नम किसे होना? अरे एक कलेक्ट भी नहीं होना, किसी भी नहीं होना। चलो नहीं होना, अल्लाह से हम दुआ करेंगे, या अल्लाह अपना जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। दबाक बोलो जी आमीन। माशाअल्लाह। अब जन्नत किसे किसे होना, हाथा उठाओ देखेंगे। सब भी जने हाथा उठाइए के कले तो 2-2 हाथा उठा डाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर तुम ना नको क्या हाथा उठाओ भी? माशाअल्लाह। तुम ना नको क्या जी? अरे क्या जी तुम ना नको उठाओ भाई। कहीं मेरे वास्ते हमें बोल रहे हो, अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते गवाही उन्हों जाको बोलती, या अल्लाह नायक बेटी में तेरा इज्तिमा चल रहा था, क्या होना कहते उनको? अल्लाह तेरी जन्नत होना कहते। क्या नहीं होना कहते? अल्लाह तेरी जहन्नम नहीं होना कहते। अल्लाह क्या बोलता? तुम गवाह रहना, ये पूरे नायक बेटी के मर्दबा ने औरतां बूढ़े बच्चे के ऊपर मैं जन्नत वाजिब कर डाला, जहन्नम हराम कर डाला। अल्लाह के फरिश्ते देख रही तुम ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब नीचे कर, अब जन्नत होना का तो हाथा उठाए ना। जन्नत में जाने जैसे कामा भी करना पड़ता, खाली हाथा उठाए जन्नत नहीं मिलती। जन्नत में जाने जैसे कामा भी करना पड़ता। अब बोलो, जन्नत में जाने जैसे कामा करेंगे आप? माशाअल्लाह। दाढ़ी कौन कौन रखते? हाथा उठाओ आज से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे उठा कर रखो जी, उठा कर रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट टाइम नाइट बेटी गए तो ये पूरी, अरे उठाओ जी। अरे पलों पकड़ा दे दी वही तुम ना। माशाअल्लाह। नेक्स्ट टाइम नाइट बेटी में आया तो ये पूरे चेहरे नूरानी चेहरे रखना इंशाअल्लाह। बोलो माशाअल्लाह। अब नीचे करो। आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे। खाने वाले को बोल रहा हाथ रख के उठाओ। आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद तंबाकू नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद स्मोकिंग नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, माशाअल्लाह। सबसे पहले अल्लाह मुझे तौफीक दे नमाज की पाबंदी की, आप सबको तौफीक दे दीन इस्लाम पर चलने की। और मैं दुआ करना चाहूंगा माशाअल्लाह, आज के इस महफिल को सजाने, इस महफिल को बनाने और इस जलसे को कामयाब करने जितने नौजवाना पैसे की कुर्बानी दी, जितने नौजवाना अपना वक्त लगे, जितने नौजवाना कोई चावल दिले, कोई तेल दिले, कोई गोश्त दिले, कोई लकड़ियां दिले, कोई दावत का इंतजाम करी, माशाअल्लाह। इतना निजाम उठाने वाले तमाम नौजवान और मुझे बुलाने के लिए चंदा जमा करी, चंदा जमा करी। मेरा आने जाने का कार का किराया देने के वास्ते, मेरा हदिया देने के वास्ते चंदा जमा, जो जो भी मेरे भाया भाना बूढ़े बच्चे इस जलसे को कामयाब करने में अपना माली ताउन, अपना वक्ती कुर्बानी और अपने जानी कुर्बानी जो कुछ उन्होंने लगाया है, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके नेकियों का सिला जन्नत के बदले में अल्लाह तुम्हें नसीब फरमाए। और आज का बैठना अल्लाह ताला आपके दिलों की हिदायत का सरचश्मा अल्लाह बना दे। आज जो वादे हमने अल्लाह के घर में बैठ कर किए हैं, इन वादों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सही मुसलमान बनकर, सही दीन पर साबित कदम रहकर, मरते दम तक हलाल कमा कर खाकर, हराम से बचकर, अपने चेहरों को नूरानी चेहरे नबियों सहाबा जैसे बनाकर अल्लाह को राजी करने वाले हर काम करने के अल्लाह हमारे अंदर तौफीक अता फरमाए। रमजान में जैसा हमारा ईमान रहता है, साल के 12 महीने हमारी जिंदगियों में नमाज की पाबंदी और इस्लाम को हमारे जिंदगी में बिठाने
المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.